ہو عزم سفر پیدا، میری مراد شعلہ بیان مقرر سے حذیفہ مولانا ناصر پٹیل ہے کہ وہ آئے اور نوجوانوں کی تباہی کے اسباب طلبہ عزیز کے سامنے پیش کریں۔ اگلے مصاحب رہیں گے سعد عبد الرحیم اور نعمان بیماری کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، اور اس کے بعد آخری مصاحب رہیں گے عفان اقبال پٹیل۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. صدق اللہ العظیم. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. جناب صدر اور میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم نشین ساتھیوں، آج میرے تقریر کا عنوان آج کے نوجوانوں کے تباہی کے اسباب ہے. میرے دوستو، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت دنیا کی معزز ترین قوم شبنم کے قطروں کے مانند بکھری پڑی ہے. نہ ہی کہیں ان کے عزت و عظمت ہے، نہ ہی کہیں ان کا رعب و دبدبہ ہے. آج امت مسلمہ کو ہر طرف مارا اور کاٹا جا رہا ہے. دہشت گردی کا الزام لگا کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور اگر صاف صاف لفظوں میں کہا جائے تو آج امت مسلمہ ساری دنیا کے آگے زیر ہے. میرے دوستو، آج ہم مسلمان امت محمدیہ کی شاندار ماضی رکھنے والی قوم، وہ قوم جس نے کئی صدیوں تک اس دنیا پر حکمرانی کی تھی، وہ قوم جس نے قیصر و کسریٰ جیسی عظیم الشان سلطنت کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا، وہ مسلم قوم کہ جس نے دشمنوں کے تعاقب میں اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے، وہ مسلم قوم کہ جن کی بہادری کو دیکھ کر علامہ اقبال نے بھی یہ لکھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے گھورے ہم نے. کہ دیا گانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کہ دیا گانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. مگر افسوس، آج کی یہ قوم اپنے گھوڑے گدھے بیچ کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. اور ان اشعار کی ترجمانی کچھ یوں کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ندی سنائی یادانے ہمیں ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں، ندی سنائی یادانے ہمیں ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں، راتیں ہم نے بسر کی قلب کی مہکتی ہوئی فضاؤں میں. اور دوسرے شعر کی ترجمانی کچھ یوں کرتی دکھائی دیتی ہے کہ یوٹیوب تو یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ بھی نہ چھوڑے ہم نے، یوٹیوب تو یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر تفضلات میں دورا دیے گھورے ہم نے. میرے دوستو، آج امت مسلمہ جو پستی کی طرف چلی جا رہی ہے، اس کے بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے ہمارے نوجوانوں نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ان فرنگیوں کی تعلیمات کو اختیار کیا ہے کہ جنہیں ڈھنگ سے استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ نوجوان کہ جن کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شاہین کہا تھا، اور شاہین وہ پرندہ ہے کہ جب یہ پرندہ پرواز کرتا ہے تو سارے چرند پرند دریا پہاڑ اس کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں. بقول علامہ اقبال، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. مگر افسوس، آج کے نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اندر شاہینی صفات پیدا کرتے، وہ بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آج کے نوجوان وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر ناچنے میں لگے ہوئے ہیں. آج کے نوجوان وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر پاپا کے پرنسس بنے بیٹھے ہیں. آج کے نوجوان وہ ہیں جن میں قوت پروازی نہیں رہی. آج کے نوجوان وہ ہیں کہ جو فیشن کے نام پر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اپنے سر میں چوٹی لگاتا ہے تو کوئی اپنے کانوں میں بالیاں پہنتا ہے. تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر کسی نے فیشن کے متعلق کیا ہی خوب لکھا ہے کہ فیشن کا یہ دور بھی بڑا سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد بھی زنانہ لگتا ہے، اور پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں یہ نقشے کہ اب تو ہر لڑکا شبانہ لگتا ہے. حضرات،
کبھی نوجوان تھے کہ ان کی راتیں مصلی رسول کے پشت پر گزرا کرتی تھی، مگر آج کے نوجوان ہیں کہ ان کی راتیں نائٹ کلب میں گزرا کرتی ہے۔ کبھی نوجوان تھے کہ جن کی راتیں تبلیغ اسلام کے لیے وقف ہوا کرتی تھی، مگر آج کے نوجوان ہیں کہ ان کی راتیں انٹرنیٹ کے حوالے ہیں۔ کبھی نوجوان تھے جو راتوں کو اٹھ کر پروردگار عالم کو یاد کیا کرتے تھے، مگر آج کے نوجوان ہیں جو رات بھر سوئے بغیر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں۔ کبھی نوجوان تھے کہ جن کے دل عشق رسول میں دھڑکا کرتے تھے، مگر آج کے نوجوان ہیں کہ ان کے دل فحشاؤں کے گھنگروؤں پر ناچتے ہیں۔ کبھی نوجوان تھے جن کے اندر حیا ہوا کرتی تھی، مگر آج کے نوجوان ہیں کہ ان کے اندر بے حیائی بڑی پڑی ہے۔ کبھی نوجوان تھے کہ جو اپنی اس جوانی کو اس امت کے خدمات کے لیے وقف کرنے کو فخر سمجھا کرتے تھے، مگر آج کے نوجوان ہیں کہ انہوں نے اپنی اس جوانی کو نشے جیسے حرام چیز کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ نشہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کسی بیان کرنے والے نے نشے کی حقیقت کو کیا ہی خوب انداز میں بیان کیا ہے کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی اے نشے کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوئے گا جوانی میں۔ اسی وجہ سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، اسے سوشل میڈیا پر ناچنے اور دیگر خرافات میں برباد مت کرو، کیونکہ تم ہی اس امت کا مستقبل ہو۔ اس لیے اپنے اندر وہ شاہینی صفات پیدا کرو کہ جو ہمیں مرد مومن کے اعلیٰ درجے پر فائز کرے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہے باز کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گر مرکنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ موصوف کا وہ شعر سن کر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ دوسرا ایک شعر یاد آ گیا کہ پرواز اگر کرنی ہے تو شاہین بن، پرواز اگر کرنی ہے تو شاہین بن، یوں تو کوے بھی ہوا میں اڑا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ موصوف بھائی